ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ایک لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور موقع واردات پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں پر موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً ہی اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کو کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے اپنا مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں ڈوبا رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا ہے، تو اسے صرف گمراہی میں رکھنا مقصد ہے۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو چکی ہے اور تم پر توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و عورتیں کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مرد اسے اپنی جیت اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری طور پر سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاگر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کا ایمان آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ دور ہٹو، باز رہو، رک جاؤ، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اللہ اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیں سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ اس گناہ سے حیا کا اٹھ جانا ایمان کے اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں